وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 90 کا ایک حصہ ہے، اور آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں جھکے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ہی سامنے کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. اور زکریا علیہ السلام کو بھی یاد کریں جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے اکیلا مت چھوڑ اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. تو ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی اور ہم نے انہیں یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا، اور ان کی خاطر ان کی زوجہ کو بھی درست قابل اولاد بنا دیا. بے شک یہ سب نیکی کے کاموں کی انجام دہی میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں شوق و رغبت اور خوف و خشیت کی کیفیتوں کے ساتھ پکارا کرتے تھے، اور ہمارے حضور بڑے عجز و نیاز کے ساتھ گڑ گڑاتے تھے. سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 91. لفظی ترجمہ واللتی، اور وہ احسنت فرجہا، وہ بی بی جس نے اپنے حفاظت کی، اپنی عصمت کی. فنفخنا فیہا من روحنا، پھر میں نے اس میں اپنی روح پھونک دی. وجعلناہا، اور اس کو بنا دیا. وابنہا، اور اس کے بیٹے کو. آیۃ للعالمین، دنیا والوں کے لیے نشانی. سامعین کرام، گزشتہ سبق کا آخری حصہ تھوڑا سا رہتا تھا کہ پیغمبروں کی صفات بیان کی جا رہی تھی کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَحَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، کہ یہ ہمیں پکارتے تھے شوق سے اور خوف سے، اور ہمارے سامنے یہ جھکے ہوئے تھے. سامعین کرام، میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ پیغمبرانہ صفات بیان کی جا رہی ہیں، اور پیغمبرانہ صفات جو ہوتی ہیں وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ انسان اس کی تقلید کرے اور ان کا اتباع کرے. تو یہ تمام صفات جو ہیں سامعین کرام ہم میں لازمی ہے، یعنی پیغمبروں کے جو بھی تابع دار ہیں یا ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور ان کو ماننے والے ہیں،
تو یہ تینوں صفات جو ہیں یہ لازمی ان میں ہونی چاہیے جو پیغمبران. اصل میں بات یہ ہے سامعین کرام کہ ہر پیغمبر سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور عملاً اس پر چل کے بھی دکھاتا ہے. پیغمبر کا عمل جو ہے وہ ایک نمونہ ہوتا ہے. پیغمبر سیدھے راستے پر ہوتا ہے. انک علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں. پھر ہمیں بھی حکم ہے کہ تم پیغمبروں کے راستے پر چلو، ان کا اتباع کرو، ان کی اطاعت کرو، یہ ہمیں بھی حکم ہے. تو یہ تین صفات جو آ رہی ہیں سامعین کرام، اس کو یاد رکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو اسی ڈگر پہ لانے کی کوشش کریں، نیکیوں میں جلدی کریں اور یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور شوق اور اس کی غضب اور اس کی نافرمانی سے اور اس کے نافرمانی سے بچنا، اس کے غضب سے ڈرنا، اس کے عذاب سے ڈرنا اور اس کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف، یہ تمام رہبہ میں نے آپ کو بتایا. تو ایک یہ وقت کانو لنا خاشعین، اور وہ ہمارے سامنے جھکے ہوئے تھے. یہ بات جو ہے یہ انتہائی اہم ہے سامعین کرام. اور ایک آیت میں آپ توجہ دلاتا ہوں، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کریم. ان الذین یخشون ربہم، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیب بن دیکھے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، وہ اور بہت بڑا اجر ہے. یہ سورہ ملک کی آیت ہے سامعین کرام. ذرا غور کہ دیکھیں خشوع کے مطلب کافی معنی ہیں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خشوع کا ایک تو معنی ہے کہ جھک جانا، یعنی جو بلند و بالا ہستی ہے اس کے سامنے آپ سر جھکا لیتے ہیں. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، یعنی آپ کسی بھی مثال کے طور پہ ایک سپریم کورٹ کے جج کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کا سر جو ہے جھکا ہوا ہونا چاہیے ادب سے. اسی طرح جو بھی مطلب آپ کو معلوم ہے کہ جو باس ہوتا ہے اس کے سامنے سر جھکایا جاتا ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ خشوع کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل جھکا ہو. اصل میں جو خشوع ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ کا دل جھک جائے. اور حقیقت تو انسان کے باطن کی ہے، ظاہر تو اس کا اتباع کرتا ہے، یعنی آپ کا دل جھک جائے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے. اور یہ ایک آیت کی طرف میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں. اصل جھکاؤ جو ہے وہ دل کا ہوتا ہے سامنے کرام، ورنہ ہمارے عام طور پہ ہمارے دل تو فرعون بنے ہوئے ہیں سامنے کرام. کوئی بھی آپ لے لیں، عالم ہو، فاضل ہو، پی ایچ ڈی ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، جو بھی ہے، اصل میں اعمال کو تو تولا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے تقوی کے حساب سے. ظاہر اعمال کو اللہ تعالیٰ پھر نیتوں کو دیکھتا ہے کہ ان کے اعمال کی نیت کیا ہے. عام طور پہ تو سامنے کرام افسوس سے کہنا پڑتا ہے جو زندگی ہم گزار رہے ہیں وہ من چاہی زندگی ہے، یعنی ہمارا سر اٹھا ہوا ہے، ہمارا دل جھکا ہوا نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارا سر اٹھا ہوا ہے. آپ دیکھیں ہم میں سے ہر شخص اپنے خواہشات نفس کا اتباع کرنا چاہتا ہے اور کر رہا ہے عام طور پہ، یعنی اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں، اللہ ماشاء اللہ وہ تو اللہ کے بندے تو ہر زمانے میں ہوتے ہیں، لیکن عام طور پہ دیکھیں ہمارا سر اجتماعی طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ بھی
تو وہ اٹھا ہوا ہے، جھکا ہوا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ خشیت جو ہے یہ انتہائی لازم ہے سامعین کرام، اور میں نے جو آیت آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، انما تنذر من اتبع الذکر، آپ تو ڈرا سکتے ہیں فقط ان لوگوں کو جو ذکر نصیحت کا اتباع کریں، وخشی الرحمن بالغیب، اور رحمان سے بن دیکھے ڈریں، رحمان سے بن دیکھے ڈریں۔ اور اس قسم کی آیات جو ہیں اور بھی آئی ہیں، مثال کے طور پہ کہ سورہ یاسین میں ہے غالباً ایک آیت کہ وہ آیت مجھ سے ابھی بھول رہی ہے، خیر یاد آئے گی تو میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن یہ خشیت کے میں معنی آپ کو بتا دوں۔ ایک خشیت کا معنی عاجزی ہے، اور وہ اسی معنی سے منسلک ہے، عاجزی، عجز۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ بڑا ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اب بڑے کے سامنے عاجزی اختیار کر لینا یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ ہم ہر بڑے کے سامنے سر جھکا لیتے ہیں، ہر بڑے کے سامنے سر جھکا لیتے ہیں یا سر جھکانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، بالکل یہی فطرت ہے۔ لیکن اگر آپ اسی فطرت کو اگر حقیقی معنوں میں آپ لاگو کرنا چاہتے ہیں یا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ تو جب سب سے بڑا ہے اور اس کی بڑائی کی کوئی انتہا نہیں ہے، اللہ اکبر ہم کہتے ہیں نا، اللہ سب سے بڑا ہے، تو جب سب سے بڑا ہے تو اس کے سامنے جھک جانا چاہیے، اور خشیت یعنی عاجزی اس کے سامنے، تواضع، عاجزی اس کے سامنے عاجزی سے رہنا چاہیے، عاجزی اختیار کر لینی چاہیے۔ اور یہ میں جملہ ایسے کہہ رہا ہوں سامعین کرام کہ عاجزی، خشوع، دل کا جھک جانا، یہ یعنی بڑے کے سامنے ایسا کرنا چاہیے، اور اس کے سامنے سر جھکا لینا چاہیے، اس کے سامنے عجز سے رہنا چاہیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے سروں پر ہمارا نگہبان بھی تو ہے نا، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ ایک بات تھوڑی یہ باتیں اہم ہیں، نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ نگہبان ہے ہمارا، اور وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو، وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ پھر یہ ہے کہ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے، میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے، ہمارے یعنی ہم جو رہ رہے ہیں اس بدن میں، ہم رہ رہے ہیں اس دنیا میں، ہم رہ رہے ہیں اس یعنی چل پھر رہے ہیں اس روئے زمین پہ، ہماری اور اللہ تعالیٰ کی کیا مناسبت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ حاضر ہے، غائب نہیں ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، ہر چیز پہ گواہ ہے، حاضر ہے۔ اور آپ کو میں نے بتایا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ جہاں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر دیکھیں حاضر ہے، اللہ تعالیٰ حاضر ہے، ظاہر ہے، اور ہر جگہ ہے، جب ہر جگہ ہے تو ہر جگہ ہے، اور وہ ناظر ہے، وہ دیکھ رہا ہے ہمیں، اِنَّهُ بِمَا تعملون بصیر، جو تم کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہونی چاہیے کہ وہ کن صفات کا مالک ہے اور کیا ہے۔ پھر جب وہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ حاضر ہے، ناظر ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے ساتھ ہے، اور وہ ہم پہ بہت شفیق ہے، مہربان ہے، پھر وہ ہمارا رب ہے، ہمارا حقیقی رب ہے، مربی ہے، اور اس کے علاوہ وہ ہمارا مقصود بھی ہے۔ ہماری زندگی کا حاصل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے سامعین کرام،
اور ہم اس کے مملوک ہیں، وہ ہمارا آقا ہے، مالک ہے، اور ہم اس کے مملوک ہیں، یعنی ہم اس کے غلام ہیں۔ اللہ، ہم اس کے غلام ہیں، کیا مطلب؟ وہ ہمارے ہر چیز کا مالک ہے، ہمارے اپنے وجود میں ہماری کوئی چیز نہیں ہے۔ سامعین کرام، ہم جو اس زمین پر چل پھر رہے ہیں، جو بھی ہمارے نعمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، ان کا حقیقی مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے۔ زندگی اس نے ہمیں دی ہے، وہ زندگی جب چاہے ہم سے لے سکتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ یہ ایک بہت باریک مضمون ہے، لیکن یہ بہت اہم بھی ہے۔ بعض لوگ ایسی چیزوں کو بعض یہ تذکرہ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں بھئی اتنی باریکات میں نہ جاؤ۔ بھئی کیوں نہ جاؤ؟ ایک چیز جب تم سے تعلق رکھتی ہے تو پھر کیوں نہ جاؤ، اور جس چیز کا احساس تمہارے لیے ضروری ہے تو پھر کیوں نہ بات کرو اس کی؟ پھر تو بات کرنی چاہیے نا، معلومات تو حاصل کرنی چاہیے۔ تو دیکھیں، ہم اپنے فوائد کے لیے سامعین کرام در در کی انسان ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے۔ میں آپ کو تھوڑی سی مثالوں سے یہ بات واضح کرتا ہوں۔ اب دیکھیں، اقتدار کے لیے، اجتماعی طور پہ میں بات کرتا ہوں، اقتدار کے لیے کتنے لوگ جو ہیں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے اپنے علاقے کے، جب وہ الیکشن آتے ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ غریب آدمی کا کام نہیں ہے الیکشن میں، اور نہ یہ الیکشن کی کوئی حیثیت ہے سامعین کرام۔ بہرحال اس پہ میں بات نہیں کر رہا جائز اور ناجائز کی، لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ سیٹیں جو ہے یہ بعض لوگوں کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ وہ الیکشن کے، جو الیکشن میں ہار جائے وہ اگلے الیکشن کا انتظار کرتا رہتا ہے، اور یہ 5 سال کا عرصہ وہ تیاری میں گزارتا ہے۔ ایک چھابڑی والا اگر مر بھی جائے نا ایک محلے میں، غریب چھولے بیچنے والا، تو وہ اس کی پرسے کے لیے آئے گا، کیوں کہ یہ اس کا ووٹر ہے۔ تو یہ 5 سال انتظار ہوتا رہتا ہے، تیاریاں ہوتی رہتی ہیں سامعین کرام۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کا اس کے علاوہ یہ ہے کہ سامعین کرام کہ ہم دیکھ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں جب الیکشن آتے ہیں تو در در جھولی پھیلا کے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، ہر ایک کے گھر پہ جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں اور خیرات کے لیے جھولی پھیلاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں نے خود دیکھا ہے، آپ دیکھ لیں، ہر آپ کا جتنا بھی بڑا وہ ہو تو وہ یا تو اجتماعی طور پہ جلسہ کر رہا ہوگا اور لوگوں سے اپیل کر رہا ہوگا کہ بھئی ہمیں ووٹ، ہمیں ووٹ، ہمیں ووٹ۔ یہ بڑے جو ہیں، آپ دیکھیں ایک سیٹ کے لیے یا چند سیٹوں کی بھیک مانگنے کے لیے لوگوں کے، غریبوں کے دروں پہ جاتے ہیں اور ان سے بھیک مانگتے ہیں ووٹ کی۔ یہ مطلب یہ ہے کہ آپ جو میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں، جو فائدہ مند چیز ہوتی ہے لوگ اس کے لیے عاجزی اور ذلت اختیار کرتے ہیں سامنے کرام۔ یہ ویسے میں، اور انسان جو ہے اپنے فائدے کے لیے حریص ہے، تو جو فائدہ دینے والی ہستی ہوتی ہے دنیا میں، آپ دیکھیں نا یہ قوانین اور یہ جو صاحبان اقتدار ہوتے ہیں، یا ایک وزیر اعلیٰ کی سواری ہوتی ہے، وزیر اعظم کی یا وزیر اعلیٰ کی یا جو بھی، کتنی گاڑیاں آگے پیچھے ہوتی ہیں، کتنا پروٹوکول، اور پھر ان کے پیچھے جو ان کے جو وزیر اعلیٰ کے اختیارات کی طرف ان کی نظریں ہوتی ہیں کہ یار یہ تو کسی چیز کا مالک ہے۔ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، تو ان کی چاپلوسی میں یہ لوگ لگے رہتے ہیں، اور پھر جو ان سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے کچھ لوگ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ یہ وزیر اعلیٰ کا جو ہے وہ خاص بندہ ہے۔ مثال کے طور پہ سمجھنے کے لیے عرض کرنا ہوں، ورنہ میرا ٹارگٹ وہ نہیں ہے، میں تو اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کو متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھیں، سب سے زیادہ فائدہ دینے والی ہستی جو ہے وہ ایک ہے، کون؟ اللہ، سب سے زیادہ فائدہ اور حقیقی فائدہ باقی تو سب منگتے ہیں ہم۔ انتم الفقراء الی اللہ واللہ
هو الغنی الحمید، اے لوگو تم فقیر ہو، دینے والا تو میں ہوں، اللہ پاک غنی ہے، غنی ہے اور تعریفوں والا مالک ہے، تعریفوں کا مالک ہے الحمید۔ حقیقی سامعین کرام یہ بات بہت اہم ہے، ہم تو ظاہر پہ دھوکہ کھا گئے ہیں، ظاہر سے امیدیں لگا رکھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو بتوں سے ہم نے امیدیں لگا رکھی ہیں جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ ما یملکون من قطمیر، وہ ایک قطمیر کے مالک نہیں ہیں۔ جن ہستیوں سے تم نے توقعات لگا رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ مثال قرآن میں بیان کی ہے، یہ بات قرآن میں ہے کہ جن لوگوں کو تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا، ما یملکون من قطمیر، وہ ایک قطمیر کے مالک نہیں ہیں۔ تو قطمیر کسے کہتے ہیں؟ قطمیر کھجور، آپ جب کھجور کھا لیتے ہیں اس کی گٹھلی جو بچ جاتی ہے، اس کا جو یعنی وہ جو ایک درس سی ہوتی ہے نا، تو وہاں ایک باریک سی جھلی ہوتی ہے، کھجور کی باریک جھلی جو عام طور پہ کھائی نہیں جاتی، وہ پھینک دی جاتی ہے، تو اس جھلی کو قطمیر کہتے ہیں۔ معمولی سی چیز ہے، جھلی ہے، نہ کھجور ہے نہ کھجور کی گٹھلی ہے، بس گٹھلی کے اوپر جو وہ ایک جھلی ہے اس کو قطمیر کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو تم نے ان کے علاوہ اللہ کے سوا تم جن ہستیوں کو پکارتے ہو، وہ ایک قطمیر کے مالک نہیں۔ اور ہم نے تو سامعین کرام اللہ تعالیٰ کو بھلا کے اور اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اس کے فائدے اور نقصان پہنچانے کی جو صفت ہے اس کو نظر انداز کر کے غیر اللہ کی طرف ہم نے نظریں اٹھائی ہوئی ہیں۔ یہ انتہائی مطلب ایک دھوکہ ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک دھوکہ ہے جس میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں، غیر اللہ سے ہم نے توقعات لگا رکھی ہیں۔ ایک طاقت جو ہے ان القوت للہ جمیعا، قیامت کے دن جب یہ روز قیامت ہو گئی تو ظالم لوگ جو ہیں اس دن دیکھ لیں گے، مشاہدہ کر لیں گے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ظالم جب دیکھیں گے وہ کہیں گے کہ بھائی ساری قوت کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، آج بادشاہی کس کے لیے ہے؟ اس واحد یکتا قہار ذات کے لیے۔ تو حقیقت میں آج بھی ساری بادشاہی کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ بات نوٹ کر لیں سر، یہ روز قیامت کی بات نہیں ہو رہی، یہ اس دنیا کی میں بات کر رہا ہوں۔ آج بھی مالک کل جو ہے اللہ ہے۔ تو ہمیں اپنی جو رخ ہے اسی کی طرف پھیلنے، اپنی توقعات کا رخ اس طرف پھیل لینا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کی کیا دعا مانگنی اور کیا اس کی توقع لگانی، یہ تو ہاتھ کا میل ہے، جاتا رہے گا، یہ تو فانی ہونے، یہ تو خرچ ہونے والی چیز ہے۔ آپ کسی بادشاہ کے دربار میں جا کے اس سے کسی برف کی ایک سیل کا کہیں کسی نے مطالبہ کیا ہے؟ بادشاہ کے دربار میں مثال کے طور پہ ایک تصور قائم کر لیں، بادشاہ کا دربار ہے، بادشاہ کے خزانے بھرے ہوئے، وہاں جا کے ایک سائل آتا ہے کہ مجھے ایک برف کی سیل عنایت فرما دیں، تو ٹھیک ہے وہ دینے قادر پہ تو ہے، لیکن آپ کے ہاتھ پہ آئے گا کیا؟ آپ کے ہاتھ میں آئے گا کیا بتائیں؟ اگر آپ 500 میل کا سفر کر کے آئے ہیں تو جاتے جاتے تو وہ کھل جائے گی۔ دیکھیں یہ دنیا جو ہے وہ ٹھیک ہے، دعاؤں کا اپنا مقام ہے، لیکن یہ ہے کہ بادشاہ سے اس کے یعنی ایسی چیز مانگنی چاہیے جو باقی ہو، نمبر 1۔ پھر بادشاہ سے اس کی رضامندی مانگ لینا سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ مولا تو راضی ہو جا،
پھر صرف دعائیں نہیں، آپ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کے لیے وقف بھی کر دیں. اور ایسے لوگ موجود ہیں سامنے کرام. وَمِنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ تعریف فرماتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے. کیوں؟ کس لیے؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضاؤں کی تلاش. ہاں، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ بہت شفیق ہے، مہربان ہے ایسے بندوں. تو بات یہ ہے سامعین کرام، میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ عاجزی، جھک جانا، اور یعنی عاجزی اختیار کر لینا. اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو عاجزی بہت پسند ہے. اور ہدایت جو ہے، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، آپ تو جو عاجزی رکھتے ہیں ان کو ڈر سنا سکتے ہیں، ان کو نصیحت کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے سامعین اکرام، اس کو محسوس کریں. اللہ تعالیٰ موجود ہے. اللہ تعالیٰ بہت مزے کا مضمون ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نقشہ قرآن میں بھی کھینچا ہے. جب ایک انسان پہ موت کے آثار آ جاتے ہیں، نزع کا عالم ہو جاتا ہے، اور یہ رشتہ دار اکٹھے ہو جاتے ہیں، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور اس کو تم دیکھ رہے ہوتے ہو. حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اس وقت ہم تم سے اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. لیکن وہ ولیکن لا ایسے کوئی وہ ہے، لیکن بہرحال یہ جملہ جو ہے، یعنی تم محسوس نہیں کر سکتے لیکن ہم اس کے تم سے زیادہ قریب ہیں. ظاہر ہے ایک آدمی آخری گھڑیاں، آخری سانسیں لے رہا ہے تو سب جمع ہو جاتے ہیں، بلا لیا جاتا ہے. یہ مثال کے طور پہ ایک تو وہ ہوتی ہے حادثاتی موت ہوتی ہے، لیکن ایک جو ہے وہ بیماری وغیرہ کی عام طور پہ جو آتے ہیں تو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، بیٹا، بیوی، شوہر، ماں، باپ، جو بھی ہے، جو بھی متعلقین میں موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے زیادہ میں تم سے قریب ہوں. پھر وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ، میں اس کے زیادہ قریب ہوں، اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو سامعین کرام، ذات الہی کو محسوس کرنا چاہیے، جبکہ وہ موجود ہے اور حقیقت ہے، اور وہی حقیقت ہے. پھر وہی کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، رحمان ہے. یہ ساری سے پھر وہ رب ہے، شفیق ہے، مہربان ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. اور پھر وہی واحد آسرا ہے، اور وہی نقصان پہنچانے والی ہے، اور وہی فائدہ دینے والی ذات ہے. تو کیوں نہ اس سے تعلق جوڑ لیا جائے، اپنی تمام توقعات کا مرکز اسی کو بنا لیا جائے. اس کی میں نے وضاحت کی ہے. لیکن یہ ہے کہ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، وہ یہ لوگ جو تھے، یہ پیغمبر جو تھے، یہ میرے سامنے جھکے ہوئے تھے. إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ ہمارے سامنے عاجزی اختیار کیے ہوئے تھے، ہمارے سامنے جھکے رہتے تھے. تو بہرحال سامعین کرام، آج کا وقت اختتام پذیر ہے. ہم تلاوت کرتے ہیں، اور یہی انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، کیونکہ اس پہ بات کی ہے تو اسی کی تلاوت اور آپ اسی کا ترجمہ سنائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ ترجمہ سنا دیں۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے، ویدعوننا رغبا ورہبا، اور ہمیں یہ پکارتے تھے شوق سے، محبت سے اور خوف سے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ ہمارے سامنے جھکے ہوئے تھے، عاجزی اختیار کیے ہوئے تھے۔ سامعین اکرام، اس کے ساتھ آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ۔ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. So we answered him and gave him John, and we cured his wife for him. They used to vie in doing righteous deeds, and used to call on us in love and awe, and they used to humble themselves to us. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔